أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ کل شام کو اچانک یہ اندوہناک خبر ملی۔ عزیزم عمر سیاف نے فون کا رابطہ کیا اور روتے بلکتے ہوئے یہ خبر دی کہ ان کے بھائی اور مولانا نعمت اللہ صاحب کے ایک بیٹے دونوں سمندر میں غرق ہو گئے۔ نہانے گئے، تیراکی کے لیے گئے اور سمندر کے کنارے لوگ جاتے رہتے ہیں، سمندر کا لطف بھی حاصل کرتے ہیں، سمندر میں نہاتے بھی ہیں اور سمندر میں تیراکی بھی کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کب کس کا آخری وقت ہے اور کون کہاں جا رہا ہے۔ مولانا نعمت اللہ صاحب کے بیٹے انعام اللہ 13-14 سال کے تھے، ابھرتی ہوئی جوانی، اور جہاں تک تعلق ہے ابراہیم رکن الدین صاحب کے صاحبزادے کا، کاشف رکن الدین جو عزیز عمر سیاف کے بھائی تھے، ان کی عمر 22 سال اور جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے عالمیت سے فراغت کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء گزشتہ سال آئے اور فضیلت کیا، اور اس سال آنے والے تھے، ریل میں ریزرویشن بھی تھا، نکلنے والے تھے۔ اس سے پہلے یہ بڑا ہی غمناک حادثہ پیش آیا کہ یہ دونوں بھائی جو ماموزاد بھائی ہیں، یہ دونوں بھائی سمندر چلے گئے اور سمندر میں نہانے لگے اور کچھ دور کے لیے تیراکی کی، جس میں پھر یہ ڈوبنے لگے، اور جہاں تک تعلق ہے کاشف رکن الدین کا، موجوں نے دور پھینک دیا اور یہ انعام اللہ قریب تھے، بہرحال شور مچا تو ان کو بچایا گیا، لیکن جب ان کو بچایا گیا تو اب اس حال میں نہیں تھے کہ یہ ابھر سکتے، جابر ہو سکتے۔ اسپتال اگرچہ فوراً لے جایا گیا، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ اب جسم میں جان نہیں ہے، یہ رخصت ہو چکے ہیں۔ اور جہاں تک دوسرے ساتھی کا تعلق ہے، کاشف کا، وہ ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ سینکڑوں نوجوان ساحل پر کھڑے تھے، ہر طرف تلاش و جستجو میں لگے تھے اور ناؤ والوں سے بھی مدد لے رہے تھے، لیکن کہیں پر بھی ان کا سراغ نہیں لگ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں گئے، اور ظاہر ہے کہ سمندر کی موجیں کہاں پھینک دیں، ایک تو سمندر کی گہرائی اور پھر اس کی وسعت، اور اس میں گھنٹوں کا وقت گزر گیا۔ بالکل ایک مایوسی کی صورتحال تھی کہ اب ان کا ملنا ناممکن سا ہے، لیکن دعائیں ہو رہی تھیں اور اورات پڑھے جا رہے تھے، اللہ سے لو لگائی جا رہی تھی۔ میرے پاس تہجد کے وقت فون آیا پھر عزیزم عمر سیاف کا کہ سمندر کی لہروں نے انہیں ساحل پر پھینک دیا۔ تو یہ بڑی خوشخبری کی بات تھی اور امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوش سے ہوں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے انہیں صحت مل جائے، لیکن ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے آخری وقت طے تھا۔ اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ موت کا جشن منایا جا رہا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، بوڑھے اور عورتیں غزہ کی سرزمین پر شہید کیے جا رہے ہیں۔ کوئی دن نہیں گزرتا کہ سینکڑوں شہید نہ کیے جائیں۔ کتنی مائیں ہیں جن کے بچے رخصت ہو گئے، کتنے بچے ہیں جن کی مائیں رخصت ہو گئے، کتنے بوڑھے ہیں جن کے پوتے نواسے رخصت ہو گئے، اور کتنے پوتے نواسے ہیں جن کے دادا اور باپ رخصت ہو گئے۔ یہاں تک کہ اسماعیل ہانیہ کے
6 بیٹے اور پوتے، ابھی 2-3 دن پہلے رخصت ہو گئے۔ تو موت کا جشن ہے اور موت کا ایک سلسلہ ہے۔ یہاں پر بھی یہ واقعہ جو پیش آیا، ظاہر ہے کہ پورے علاقے کے لیے ایک بہت ہی سخت صدمے کی بات، اور گھر والوں کے لیے تو یہ غم کا پہاڑ ہے جو ٹوٹ پڑا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی نہ ہو اور اللہ کی طرف سے بشارتیں نہ ہوں، اللہ کی طرف سے انعامات کے فیصلے نہ ہوں، تو انسان برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ان کو بشارت دیجئے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون ہے وہ صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جن پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی رخصت ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بڑا نقصان ہو جائے، تو ان کو چاہیے یہ کہیں، وہ اللہ کی طرف سے تلقین کیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم سب اللہ کے، ہم سب اللہ کے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ کوئی پہلے گیا، کوئی بعد میں جائے گا، کوئی حال میں جا رہا ہے، لیکن سب کو بہرحال یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہ دنیا رہنے اور بسنے کے لیے نہیں ہے، جی لگانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ محض ایک مسافر خانہ ہے، یہ محض ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سایہ لینا ہے۔ یہ پردیس کی جگہ ہے، یہ ہمارا وطن نہیں ہے۔ ہمارا وطن انشاءاللہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، وہاں ہم سب ملیں گے۔ یہ یقین ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے کسی صحابی کی شہادت کا موقع ہوتا تھا تو وہ جب تک نبی حیات تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح نبی کا دیدار آخر میں نصیب ہو جائے، اور جب نبی پاک علیہ السلام رخصت ہو گئے تو پھر وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ غداً نلقى الأحبہ محمدا وحزبہ، کل ہم محبوبوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور ان کے لوگوں سے ملیں گے۔ یہ یقین تھا، یہ جذبہ تھا کہ انسان کا جسم ایک سواری ہے اور روح اصل ہے۔ روح رخصت ہوتی ہے تو مومن کی روح علیین میں جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے ایمان عطا کیا اور اچھا عمل دیا، علم دین کا بھی عطا فرمایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیین کا مقام رکھا ہے۔ اور علیین کے مقام میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنے بڑے اپنے بزرگ ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے درجات ہیں، نبی سے ملاقات، صحابہ سے ملاقات، اولیاء سے ملاقات، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ارواح کی یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک عرصے کے بعد کوئی وطن آیا اور کوئی بھی گھر کا فرد لمبی مدت کے بعد گھر واپس آتا ہے تو گھر میں بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کو یہ لگا کہ جسم جدا ہو گیا، ظاہری اعتبار سے جدائی ہو گئی، ان کو غم ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے، طبعی بات ہے، اس لیے کہ رفاقت رہی، یہ رفاقت مادی رہی زیادہ تر، اور روحانی بھی کسی کسی کی ہوتی ہے، لیکن جہاں ارواح کا عالم ہے وہاں اصل وطن ہے صاحب ایمان کا، لہذا وہ رخصت ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے گھر والے، اس کے بڑے، اس کے بزرگ وہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کسی پر مصیبت آئے تو وہ کہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہم کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک مسافر رخصت ہوا اور اپنے وطن گیا، جن کا یہ ذہن ہے اور یہ ان کا یقین، یہ ان کا ایمان ہے، تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
ایسے لوگوں پر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، نوازشیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں. اور یہ فرمایا کہ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں ہے، جن کے اندر یہ روحانیت نہیں ہے، جن کو روحانی سفر کا پتہ نہیں ہے، جن کو روحانی رفاقتوں کا پتہ نہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ مادہ پرست ہیں، وہ دنیا دار ہیں. انہوں نے اس دنیا کو وطن سمجھ رکھا ہے. بہرحال قرآن پاک کے الفاظ ہی اتنے جامع، اتنے مکمل اور اتنے شافی اور کافی ہیں کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. لیکن میں حدیث دیکھ رہا تھا مشکات میں، ایک حدیث ہے عن ام حرام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المائد فی البحر الذي يصيبه القيء له اجر شہید والغریق له اجر شہیدین رواہ ابو داود وهو حدیث حسن. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کے سفر میں جس کو چکر آتا ہو، قے آتی ہو، اور وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو شہید کا اجر ملے گا. سمندر کا سفر کر رہا ہے، اور سمندر کا سفر کشتیوں پر، بحری جہازوں پر، اس میں کتنے لوگ ہیں جن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کا چین غارت ہو جاتا ہے، اور قے آتی ہے، اور معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم، ایسا کرم فرما کہ جو حادثاتی موتیں ہوتی ہیں، کوئی ڈوب کر مر گیا، کوئی جل کر مر گیا، کسی کے اوپر دیوار یا چھت گر گئی، اور کسی کو طاعون ہو گیا اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا، پیٹ کے مرض میں انتقال ہو گیا، حدیثوں میں فرمایا گیا یہ سب شہید شمار ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بغیر اس کے کہ یہ جہاد کریں، جنگ کریں اور زخمی ہوں، ان کو شہداء کا اجر عطا فرما دیتا ہے. شہداء کے احکام ان کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اجر میں اللہ تعالیٰ شریک فرما دیتا ہے. یہ محض اللہ کی رحمت اور نوازش ہے. یعنی ظاہر ہے کہ کسی نے وہ جد و جہد نہیں کی جس کی بنیاد پر اس کو وہ مرتبہ نصیب ہو، لیکن اللہ اپنی رحمت سے فرمایا والغریق لہو اجر شہیدین، جو ڈوب کر ختم ہو جائے اس کو 2 شہیدوں کا اجر ملے گا. اور یہ روایت ضعیف نہیں ہے، حسن روایت ہے، یہ روایت معتبر روایت ہے، ثابت روایت ہے. تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل. ایک وہ جو کشتی پر بیماری کی وجہ سے انتقال کر گیا، ظاہر ہے پھر اس کو دریا میں ڈالنا پڑتا ہے، قریب ہے تو کشتی واپس آئے گی اور کہیں خشکی میں اس کی تدفین ہو جائے گی، اور اگر وہ بہت دور ہے اور کشتی واپس نہیں آ سکتی تو پھر لاش کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے گا. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے جو ڈوب جاتا ہے، ڈوب کر اس کی موت ہو گئی، اللہ اس کو 2 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا. غزہ کی خواتین کا یہ عالم ہے کہ ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے بچے شہید ہو گئے تو وہ کہتی ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے عزت عطا فرمائی ان کی شہادت کی. ابھی اسماعیل ہانیہ کو جب اطلاع دی گئی کہ آپ کے 3 بیٹے اور 3 پوتے شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے گھر سے شہداء قبول فرمائے، اور میرے گھر کے جو بچے ہیں اور دوسرے گھروں کے بچے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بہرحال یہ بڑے مرتبے کی بات ہے. آج جو 2 نوجوان شہید ہو گئے ہیں، یعنی ڈوب گئے، اور اللہ کی رحمت چھا گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا. گھر والوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، ان کے حق میں ایصال ثواب کریں، اچھا تذکرہ کریں، دعائیں کریں، اللہ ان کو اور بلند مرتبے عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں سے اور نبی پاک علیہ السلام سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے صحابہ سے، اولیاء اللہ سے ملاقات کا شرف عطا فرمائے. اصل حیات روح کی حیات ہے جو دائمی ہے، اور جسم ایک مرکب ہے، ایک سواری ہے جو ختم ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. لیکن بہرحال
جب تک نگاہوں کے سامنے جسم ہوتا ہے تو اس کے لیے سارے انتظامات ہوتے ہیں، کپڑے بھی ہوتے ہیں اور کھانا بھی ہوتا ہے اور مشروبات بھی ہوتے ہیں، یہ سارے انتظامات ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر میں جو کچھ ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اصل دنیا روحانی دنیا ہے اور ایمان والوں کے لیے وہ نورانی دنیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عزیز، بہت ہی عزیز مولوی نعمت اللہ جو ہمارے ساتھ سفروں میں رہے، دور دراز کے ملک سے خارج بھی سفروں میں رہے اور ہمیشہ ایک اچھے ساتھی ثابت ہوئے، اور جہاں تک مولوی عمر سیاف ندوی کا تعلق ہے وہ تو سالہ سال سے ہمارے ساتھ علمی کاموں میں لگے ہیں، حدیث کا کام، تفسیر کا کام، قرآنیات، حدیثیات کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑی قبولیت عطا فرمائی ہے، بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ ان کی کوششوں سے کتابیں وجود میں آ رہی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی شائع ہو رہی ہیں، تفسیر کی کتابیں بھی شائع ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جن سے امت کے لاکھوں انسانوں کو نفع پہنچ رہا ہے، پہنچے گا، اور اس کا ثواب سب کو ملے گا، جس نے لکھا اس کو ملے گا، جس نے اس میں مدد کی اس کو ملے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے عزیز ہم کاشف کا، وہ بھی ندوی ہو گئے، بٹ کل سے بھی انہوں نے فراغت حاصل کی، ندوے سے فراغت حاصل کی اور پھر مزید تخصص کے لیے آنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اب ان اداروں میں وقت نہ گزارو، بلکہ آ جاؤ اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی صحبت حاصل کرو، ان کے خادم بن کر رہو، ان کا دیدار حاصل کرو، اور اپنے ایمان سے اور جو علم بھی اللہ نے تم کو عطا فرمایا اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کا انتخاب ہے وہی عزیز ہے، ہمیں قضاء و قدر کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے ہمیں فکر کرنا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے امر ہے ایمان کا اور عمل صالح کا، اس امر کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر قضاء و قدر کے جو فیصلے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی اختیار ہے، انتخاب ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گھر والوں کو، تعلق والوں کو طمانینت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، سکینت عطا فرمائے، اور جو رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔